بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل پر آنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، میں آج آپ کا تعارف ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جس کا نام ٹیپو سلطان کے وفاداروں میں سر فہرست ہے۔ وہ پہلے ہندو تھا، اس کا نام ڈھونڈیا واگ تھا اور وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان شہید نے اپنی شہادت سے 1 سال قبل اپنی ملازمت کی دعوت دی تو اس نے ملازمت اختیار کر لی۔ سلطان نے اس کی تعلیم کے لیے استاد مقرر کیا، اس کا وظیفہ مقرر ہوا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا نام احمد رکھا گیا اور اس کی خواہش کے مطابق اسے جہان خان کا لقب عطا ہوا۔ غدار میر صادق نے اپنی سازشوں سے اسے پٹن کے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ سلطان کی شہادت کے بعد یہ بہادر شخص قید سے فرار ہو کر شہزادہ فتح حیدر سلطان کے پاس چلا گیا۔ اس نے شہزادے کو جنگ جاری رکھنے پر آمادہ کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر شہزادہ کچھ نہ کر سکا۔ آخر ملک جہاں خان گھوڑے پر سوار ہوا اور تنہا ایک طرف نکل گیا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہم اسے 3000 سواروں اور پیادوں کے ساتھ ایک خونی داستان کے پس منظر سے ابھرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ خدا جانے اس نو مسلم مجاہد نے کہاں سے اور کیسے یہ سارا لشکر فراہم کیا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اس نے انگریزوں کے ناجائز قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور آخری دم تک ان سے لڑتا رہا۔ اس نے اپنے جہاد کی ابتدا دریائے کرشنا اور دریائے بھورا کے درمیانی علاقے سے کی۔ پہلے اس نے تدبر سے اناکوندی کے صوبیدار کو اپنے موافق اور پشت پناہ بنایا، پھر حاکم کولہاپور کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے مرہٹہ سرداروں گوکھلا اور پرشرام پر دلیرانہ حملے کر کے ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا۔ انہیں ختم کرنے کے بعد اس نے انگریزی فوج پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انگریزوں کے خلاف معرکوں میں اس کے دن رات مسلسل جنگوں میں گزرے۔ اس نے کئی فتوحات حاصل کیں اور بہت سا مال غنیمت چھینا، مگر وہ کسی قلعے پر قبضہ نہ کر سکا جو اس کے لشکر کے لیے پناہ گاہ کا کام دیتا۔ اس کی فوج ہمیشہ کوچ کی حالت میں رہتی۔ انگریزی فوج کے پاس توپ خانہ بھی تھا، اس کے باوجود اس نے برابر 2 سال تک انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ کڑپا اور کنول کے حکمرانوں نے اس کی طرف داری کا ڈھونگ رچا کر مگر اندر سے انگریزوں کے ساتھ مل کر غداری سے اس کی جماعت کو منتشر کیا، مگر اس نے پھر بھی ہتھیار نہ ڈالے اور انجام کار 1800 میں انگریز کرنل ویلزی سے مقابلے میں شہید ہو گیا۔ اس کا نام ہمیشہ فاتح کے صفات کو روشن رکھے گا اور بہادروں کے حوصلے بڑھاتا رہے گا۔ غرناطہ کے موسیٰ بن نبیل غسانی اور دہلی کے بخت خان کی طرح جنوبی ہند کے ملک جہاں خان نے بھی مشکل ترین حالات کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بھی ذلت اور رسوائی کی زندگی کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا بلکہ غیرت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ کٹھن راستہ ہے مگر آخرکار عزت کی طرف لے جاتا ہے۔ موت تو ہر ایک کو آئے گی، مگر کوئی ذلت کی موت اختیار کر لیتا ہے، کوئی عزت کی، اپنا انداز ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔